جی سائیں، یہ جو نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں 16 اکتوبر 2024 کو جو گورنمنٹ آف سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 15 سال کی عمر میں جو رعایت ہے وہ 31 دسمبر 2024 تک رہے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن 23 جنوری 2023 کے تحت جو ریلیکسیشن دی گئی تھی 15 سال کی عمر میں، وہ وتھڈرا کر لی گئی ہے۔ لیکن اس کے سیکنڈ پارٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو وڈرال ہے وہ اباؤٹ ریفرڈ نوٹیفیکیشن کی، یہ والا جو نوٹیفیکیشن ہے 16 اکتوبر 2024 کا، اس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ ہوگا 1 جنوری 2025 سے۔ وہ تو ہو گئی بات پرانی، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وڈرا ہو گیا یہ، اور 31 دسمبر تک ایسے لوگ جنہوں نے اپلائی کر دیا ان پہ یہ ان کے لیے یہ عمر میں رعایت برقرار رہے گی، اور 1/1/2025 سے یہ رعایت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کے لیے پھر بھی جاری رہے گی کہ جن کے کیس انڈر پروسیس ہوں گے، چاہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، ریکروٹمنٹ کے ذریعے ہوں، 1 گریڈ سے 15 گریڈ تک کے، ان کے لیے یہ جاری رہے گی، لیکن باقی کے لیے نہیں رہے گی۔ لیکن اسی دن گورنمنٹ آف سندھ نے رول نافذ کر دیے باقاعدہ، وہ رول جو ہے وہ بھی 16 اکتوبر 2024 کو ہی نافذ کیے گئے، جس کو بنائے گئے۔ اس کا رول کا نام ہے سندھ سول سروینٹ ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2024۔ اس رول کے تحت یہ اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، اور اس کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے۔ رول نمبر 2 پہ 30 میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹ مینس ہے ایسا بندہ جو اپلائی کرتا ہے ریکروٹمنٹ کے لیے، اس کو کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، امیدوار کہتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے، اور وہ جس کے لیے ریلیکسیشن ایج جو ہے کنسرن اتھارٹی کی جو مینشن ان رول نمبر 3 میں دی گئی ہے، جو کہ ہم نیچے ابھی بیان کریں گے۔ اور پھر یہ اس میں رول 2 کے کلاس 4 میں یہ بتا رہا ہے کہ اپر ایج کی لمٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مانگی گئی ایج ہے اس سے زیادہ اگر اس کی کوئی ایج ہے تو وہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ اپر ایج کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پوسٹ کا مطلب تو پوسٹ ہی ہوتا ہے، جو کہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے مطلب انتظامی محکمہ، سیکریٹریٹ جو ہوتا ہے، جو اس نے وہ اسٹرینتھ سینکشن کی ہو تو وہ پوسٹ جو ہے قابل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہی ایڈورٹائز کی جاتی ہے ریکروٹمنٹ کے لیے، اور ریکروٹمنٹ کے بعد ہی اس پوسٹ پر بھرتی کی جاتی ہے۔ رول نمبر 3 میں یہ بتا رہے ہیں کہ اپلیکیشن آف رولز ہے یہ، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کے لیے نہیں ہوگی جو BPS 17 کی پوسٹ کے لیے تھرو کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن آف دی سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جو 2 سال کا جو آپٹیمم ریلیکسیشن جو پہلے سے خصوصی جو ایک ریلیکسیشن موجود تھی وہ برقرار رہے گی، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے برقرار رہے گی جو ایسے گورنمنٹ سرونٹ جو کہ اپنی سروس کا 2 سال کنٹینیوسلی گورنمنٹ سرونٹ میں پورا کی حیثیت سے پورا کر چکے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز، یعنی کہ اسپیشل پرسن جو ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عمر میں رعایت جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے بھی 2 سال کی برقرار رہے گی، بصورت دیگر لوگوں کے لیے نہیں رہے گی۔ اب 4 نمبر پہ جو یہ بات بتا رہے ہیں کام کی بات، وہ ہے جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہے، جنرل کینڈیڈیٹ کے لیے بھی، اور گورنمنٹ سرونٹ کے لیے بھی، اور بیواں کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی، اور خواتین کے لیے بھی۔ وہ یہ ہے کہ میگزیمم اپر ایج لمٹ جو پرسکرائب کی گئی ہے اپائنٹمنٹ کے میتھڈ کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، تو وہ ریلیکس کی جائے گی اس ٹیبل کے مطابق جو نیچے دی گئی ہے، جس کو ہم ابھی بیان کریں گے۔ یہ والی ٹیبل جو ہے اس کے اندر اس میں یہ بولتے ہیں کہ متعلقہ کینڈیڈیٹ جو ان کالم 2 میں جو بیان کیے گئے ہیں، جن کی عمر کی حد مینشن اگینسٹ ایچ ان کالم 3 آف دی ٹیبل بلو، دوسرے نمبر کالم پہ جو بیان کیے گئے ہیں کینڈیڈیٹ، وہ ان کو جن کو کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کالم نمبر 3 میں جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نمبر 2 ہے اور یہ نمبر 3 ہے، یہ نمبر 2، یہ نمبر 3 اور یہ نمبر سیریل نمبر 1 ہے۔ اس میں دوسرے کالم میں پہلے یہ لکھتے ہیں کہ ایسے گورنمنٹ سروینٹ جو کہ
2 साल कंटिन्यूसली सर्विस में कंप्लीट कर चुके हैं और अगर वो किसी दूसरे महकमे में अप्लाई करना चाहें तो उनको 5 साल की जो उम्र में रियायत जो रिलैक्सेशन का उनका नोटिफिकेशन है या लेटर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि इंतज़ामी जो महकमा है वही निकाल कर दे देगा उनको। उसके लिए उन्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो 2 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं वो लोग। दूसरे नंबर पे जनरल कैंडिडेट्स मीन जो एक आम आदमी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। ये ख़ास बात है क्योंकि ये इसके तो सभी लोग जो है इसके ऊपर ये असरअंदाज भी होती है जो भी नौकरी के ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनके लिए दिया गया है कि 2 साल की जो उम्र में रियायत है वो ग्रांट कर सकते हैं सेक्रेटरी साहब। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या इंतज़ामी महकमे का मतलब उसका सरबराह सेक्रेटरी साहब भी उसको 2 साल की उम्र में रियायत देंगे, जबकि 5 साल की उम्र में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट उसको 5 साल तक की हद की रियायत दे सकता है। यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब 5 साल तक की उम्र में रियायत देने के मिजाज होंगे और वो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो जिनकी उम्र 28 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो 33 साल तक भी अब भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पहले ये रियायत 43 साल के 43 ईयर्स के लोगों को हासिल थी, जो कि अब 33 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो इनके सरबराह हैं इस डिपार्टमेंट के, उससे उनको रिलैक्सेशन के लिए कराना होगा, जो कि वहाँ से हो जाता है और वो नोटिफिकेशन उसका बना कर दे देते हैं, वहाँ बना हुआ होता है। और परफॉर्मा आप अप्लाई करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या डायरेक्ट जो भी करना चाहें तो वो वहाँ से ग्रांट हो जाता है। इसलिए आप 33 साल की उम्र के जो नौजवान हैं वो भी नौकरी करने के अहल होंगे इस रूल के मुताबिक। उसके अलावा 3 नंबर जो कॉलम है इसमें बेवा या बेटा या बेटी ऐसे सिविल सर्वेंट की जिनका दौरान सर्विस इंतकाल हो गया है उनको 5 साल तक की उम्र में छूट हासिल होगी, जो कि इंतज़ामी महकमा उन्हीं का जो इंतज़ामी महकमा है, फ़र्ज़ करो वो लोकल गवर्नमेंट में है तो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब जो इस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वही उसको 5 साल की उम्र में रियायत दे सकते हैं। उसके अलावा पर्सन जो 4 नंबर पे दिया हुआ है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डिवोर्स वुमेन ऑब्लिक विडोज़ यानी कि बेवा ख़वातीन या डिसेबल पर्सन जो है उनके लिए 5 साल तक की उम्र में रियायत हासिल होगी, जो कि इंतज़ामी महकमा यानी कि मुतल्लिका महकमे सेक्रेटरी साहब ही मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी साहब ही इस बात के मिजाज होंगे कि वो उनको 5 साल तक की उम्र में रियायत दे दें ताकि वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद इन्होंने सेकंड नंबर पे रूल 4 का जो सब रूल 2 है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि ऐसी सूरत में जो डिवोर्स वुमेन है या बेवा है तो उनको मंदरजा जेल सर्टिफिकेट मुहैया करने होंगे, जो कि विडो की सूरत में डेथ सर्टिफिकेट शोहर का देना होगा और दूसरी सूरत में डिवोर्स की सूरत में डिवोर्स सर्टिफिकेट देना होगा। ये कंडीशन है उसमें, उसके बाद उनकी एज रिलैक्सेशन हो जाएगी। रूल नंबर 5 में ये कहते हैं कि अपर एज रिलैक्सेशन टू जनरल कैंडिडेट्स, ये सब लोगों के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो नए नौकरी के ख्वाहिशमंद जो हजरात हैं उनके लिए ये रूल नंबर 5 में तफसील जो है वो दी गई है। और वो कुछ इस तरह है कि जो अपर एज रिलैक्सेशन है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो ऊपर कॉलम में मेंशन किए हुए मेंशन एट सीरियल नंबर 2 ऑफ द टेबल 4, ये सीरियल नंबर 2 देखें ये है, ये सीरियल नंबर 2 है और ये इसका नंबर 2 सीरियल नंबर 2 ऑफ द टेबल 4 है। ये टेबल रूल नंबर 4 है, सॉरी कॉलम नंबर 4 नहीं है, रूल नंबर 4 के अंदर जो दी हुई है इसके लिए वो ये एज रिलैक्सेशन जो है वो जनरल कैंडिडेट को हासिल होगी जो सीरियल नंबर 2 पे इस टेबल की ये जो सीरियल नंबर 2 है, ये वाला जो सीरियल नंबर 2 है जनरल कैंडिडेट्स का, इन लोगों को ये उम्र के में रियायत जो हासिल होगी उसकी जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं वो ये हैं कि ये होगा सब्जेक्ट टू कोजेंट रीज़न, यानी कि कोई ख़ास उसका रीज़न हो और साउंड जस्टिफिकेशन हो तो इस सूरत में ये ग्रांट की जाएगी। तो जिसमें शामिल हैं
میڈیکل ریزن، کوئی طبعی ریزن ہو، یا ڈیتھ آف پیرنٹ اور اسپاؤس، یا والدین کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، یا اسپاؤس یعنی کہ میاں یا بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، یا نیچرل کلیمٹی یا کوئی قدرتی آفت آ جائے، یا اپائنٹمنٹ آفٹر پرولونگ ڈیلیز یعنی کہ ایک طویل عرصے کے بعد اپائنٹمنٹ کیے جا رہے ہوں، بین آن اپائنٹمنٹ پر جب پابندی لگی ہو، اور دوسری ایسی کوئی مجبوری جو کہ قابل جواز ہو، جس کو ایک کمیٹی ایگزامن کرے گی جو کہ اسی رول کے تحت نوٹیفائی کرائی جائے گی، اور وہ کمیٹی ان مندرجہ بالا وجوہات جو میں نے ابھی بیان کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری ریلیکسیشن دے گی۔ پھر یہ چھٹے نمبر رول نمبر 6 پہ کہتے ہیں کہ سیکنگ ایج ریلیکسیشن پرائر ٹو اپلائنگ فار دی پوسٹ، جو ایج کی ریلیکسیشن وہ مانگی جائے گی، وہ اپلائی جو جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس سے پہلے لی جائے گی، اور جو امیدوار ہوگا وہ شیل سیک دی اپر ایج ریلیکسیشن، جو اپر ایج کی جو ریلیکسیشن مانگے گا وہ پرائر ٹو ہز اپلیکیشن ٹو دی پوسٹ، اور درخواست دینے سے پہلے پوسٹ کا، اور درخواست دینے سے پہلے یہ ایج ریلیکسیشن کرا لے گا، فار وچ ہی اپلائیز فرام دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، جس کے لیے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اپلائی کرے گا، جو کہ مینشنڈ کی گئی ہے کالم 3 میں، ٹیبل اوپر جو ٹیبل دی گئی ہے اس کے اندر سب رول 1 آف رول 4 میں یہ جو دی گئی ہے نا یہ ٹیبل، اس کے مطابق جو اپلائی کرے گا تو یہ اس کو ریلیکسیشن جو ہے پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ہی کرا لینی ہوگی۔ اچھا، جو رول نمبر 7 پہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن آف ایج جو ہوگی اس کی، یعنی کہ ایج کا جو تعیناتی کی جائے گی یا شمار کی جائے گی فار دی پرپزز آف دیز رولز، قانون ان قواعد کے مطابق یہ جو بنائے گئے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ایج آف اے کینڈیڈیٹ شیل بی کیلکولیٹڈ، کہ ایک امیدوار کی ایج جو شمار کی جائے گی فرام دی کلوزنگ ڈیٹ آف سبمیشن آف ایپلیکیشن فار اے پرٹیکولر پوسٹ، کسی خاص پوسٹ کے لیے جو انہوں نے اپلائی کیا ہے اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہاں پر جو ان کی ایج بن رہی ہے وہاں سے وہ شمار کی جائے گی، وہاں سے یعنی کہ زیادہ وہاں تک جو کاؤنٹ ہوگی، عمر زیادہ جو شمار کی جائے گی وہ کلوزنگ ڈیٹ جو ہوگی کسی خاص پوسٹ کی کسی خاص محکمے نے جو دی ہوئی ہوگی تو اس کے مطابق ان کو ریلیکسیشن کرانی ہوگی۔ 8 نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیسز جو سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اور کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کو کنسیڈر کرنے ہیں سے ایج کے ریلیکسیشن سے متعلق، وہ بیانڈ دی کمپیٹنس آف دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، جو ہے وہ انتظامی محکمے کی پہنچ سے باہر ہوں گے، ان کے جو جیسا کہ کالم نمبر 3 اور ٹیبل آف سب رول 1 آف رول 4 میں یہ جو اوپر دیا گیا ہے، یہ ٹیبل میں یہ جو دیا ہوا ہے، یہ پوری ڈیٹیل جو دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے، اور وہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ کو ہی بھیجی جائے گی، لیکن وہ بھیجی جائے گی تھرو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، کنسرن جو متعلقہ انتظامی محکمہ ہوگا اس کے تھرو وہ بھیجی جائے گی ایج ریلیکسیشن کرانے کے لیے، جو کہ انتظامی محکمہ اس کی پہنچ سے اوپر ہوگی، یعنی کہ 2 سال سے اوپر ہوگی، اور ایسی صورت میں جو کہ ویڈو یا اسپیشل پرسن نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے وہ تھرو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کو دی جائے گی۔ پھر رول نمبر 9 پہ یہ کہتے ہیں کہ سپرویژن آف ایگزسٹنگ انسٹرومنٹ، اس سے پہلے جتنے بھی یہ رول اب تک بنے ہوئے تھے، کمنگ انٹو فورس آف دیز رولز، ان رولز کے معرض وجود میں آنے کے بعد یا انسٹرکشن جو بھی دی گئی تھی یا جو بھی گائیڈ لائن دی گئی تھی جو ریلیٹ کرتی تھی ایج ریلیکسیشن کے بارے میں، ایج میں رعایت دینے کے بارے میں، ایج میں چھوٹ دینے کے بارے میں، ٹائم ٹو ٹائم جو نکالے گئے تھے وہ شیل اسٹینڈ سپرسیڈڈ، وہ ختم ہو جائیں گے، ان سب کے اوپر یہ رول آ جائے گا۔ تو اس کے مطابق آپ جو ہے تقریباً زیادہ نہیں، جو پہلے 43 سال تھی تو آپ کم از کم 33 سال تک بھی آپ کسی بھی محکمے میں اپلائی کر سکتے ہیں جنرل کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، جبکہ بیوہ اور دیگر خواتین اور ڈسیبل پرسن کے لیے علیحدہ کرائٹیریا جو بھی میں نے بیان کیا وہ ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ کو یہ ایک موقع گورنمنٹ نے، حکومت سندھ نے اچھا فراہم کر دیا، جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے 33 سال کی عمر تک بھی نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔
ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں.